بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی تربیت میں کردار ماں کا زیادہ ہوتا ہے یا باپ کا زیادہ ہوتا ہے، یہ ویڈیو میں ایک سوال آیا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ویسے بھی یہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ بچوں کی تربیت میں ماں اور باپ کا یکساں کردار ہوتا ہے۔ بچے عموماً ماں کے ساتھ زیادہ ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں، وابستہ ہوتے ہیں۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں، عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ مائیں تربیت کرتی ہیں، باپ تو ملازمت کے لیے 8-10 گھنٹے باہر رہتا ہے، تو اس کا امپلائڈ مطلب یہ ہے، اس میں پوشیدہ مطلب یہ ہے کہ باپ بھی تربیت میں شامل ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ ماں تربیت کرتی ہے تو اس میں خود بخود مفہوم آتا ہے کہ باپ بھی اس کی تربیت کر رہا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر باپ ملازمت کر رہا ہے اور گھر سے 10-12 گھنٹے باہر رہتا ہے اور وہ اپنی جان مشقت میں ڈالتا ہے، تو مائیں بھی تو آج کل بہت زیادہ ملازمتوں میں رہتی ہیں، باہر تھکتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، تو صرف یہ کہاں تک کہنا جائز ہے کہ مائیں ہی بچوں کی تربیت میں کردار ادا کرتی ہیں؟ اول تو یہ بات کہنا، اس طرح سوچنا ماؤں کی عزت میں اضافہ کرنا ہی ہے، لیکن اسے دوسرے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے کہ باپ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو جو مائیں آج کل ملازمتیں کر رہی ہیں، بے شک وہ بھی بڑا کام کر رہی ہیں، لیکن ملازمت کرنے والی ماؤں کی تعداد پاکستان میں 20%، 25% سے زیادہ نہیں ہوگی، ورنہ باقی 80 اور 85 اور 75% مائیں گھر ہی میں رہتی ہیں۔ اس لیے 12، 13، 15 سال تک بچے جو کچے ذہن کے ہوتے ہیں اور ابھی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو پاتے، وہ ماؤں ہی کی تربیت کے محتاج ہوتے ہیں۔ وہ ماؤں ہی کو کام کرتا دیکھتے ہیں، ماؤں ہی کا حسن سلوک اور سوء سلوک دیکھتے ہیں، ماؤں کو کسی کی یا تو تعریف کرتے یا اس کی برائی کرتے دیکھتے ہیں، تو یہ سارا تاثر بچے اپنے اندر فطری طور پر اتارتے رہتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ باہر بھی جب بچوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلی آواز جو بچے کی اپنے مخالف بچے کے سامنے زور سے ابھرتی ہے، وہ امی کی آواز آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی امی سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے اور اسی کو اپنا سہارا گردانتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی بچی، کوئی لڑکی کسی سہیلی کی خراب صحبت یا خراب مشورے پر بہت خوف سے یہ بات اسے بتاتی ہے کہ اگر میرے ابو نے سن لیا تو میری تو درگت بنا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچی یا بچہ اپنے باپ کے خوف سے بھی سہما رہتا ہے۔ سنگل پیرنٹ یافتہ تربیت یافتہ بچے جن کو طلاق ہو گئی، خلا ہو گئی، اور اب وہ بیچاری ماں تنہا 1 یا 2 ننھے بچوں کے ساتھ 15-20 سال تک مسلسل اسی طرح تنہا زندگی گزار رہی ہے، تو اس کے تربیت یافتہ بچوں اور وہ جو جوائنٹ دونوں میاں بیوی ماں باپ کے ساتھ بچے تربیت پا رہے ہیں، ان کے تربیت یافتہ بچوں میں نمایاں فرق دیکھنے کو ملے گا۔ یا تو سنگل پیرنٹ بچے بہت بزدل ہو جاتے ہیں اور فیمنزم یعنی ان کے اندر نسوانیت جیسی صفات آ جاتی ہیں، یا وہ بدچلن، بدکار اور آوارہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ صرف مائیں ہی بچوں کی تربیت کرتی ہیں۔ اگر کوئی ایسا جملہ کہتا بھی ہے تو اس میں یہ مفہوم از خود پنہاں ہوتا ہے
کہ باپ کی تربیت بھی اس میں شامل ہے۔ بچے ماں کو دیکھ کر اتنا زیادہ خوف نہیں محسوس کرتے جتنا باپ کو دیکھ کر خوف محسوس کرتے ہیں۔ بے شک باپ گھر پر نہ ہو، لیکن اگر ماں اپنی بیٹی یا بیٹے کو یہ کہہ دے کہ آنے دو تمہارے باپ کو، میں ان سے تمہاری شکایت کروں گی، تو بچہ یا بچی سہم جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غیر محسوس طور پر بھی اور باپ کے 12-13 گھنٹے باہر رہنے کے باوجود بھی بچہ باپ سے بھی تربیت حاصل کرتا ہے۔ بچوں کے لیے باپ ہمیشہ ہی سے ایک آئیڈیل ثابت ہوتا رہا ہے۔ اب آئیڈیل سے مراد آپ کی اس کو نیک ہونا، مضبوط ہونا، بہادر ہونا اور لوگوں کا غمگسار ہونا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا بھی ہے، اور یہ کہ وہ بد کردار نکلے، باپ کی طرح قاتل نکلے، باپ کی طرح بے عزت کرنے والا نکلے اور باپ کی طرح خود سر اور مغرور نکلے، یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ تو اسلام اصل میں بنیادی طور پر دونوں کی ذمہ داری یکساں قرار دیتا ہے۔ فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک باپ اپنے بچے کو جو سب سے عمدہ تحفہ دیتا ہے وہ اس کی اچھی تربیت ہے۔ تو یہ تو حدیث شریف ہے جس میں باپ کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سنگل، جیسا کہ